فرشتہ ایک بار آئے، دوبارہ آنے کی اس کو موقع اور اجازت نہیں ملتی، اس سے ملنے آئے. جب کہا یار آپ اس سے ملنے آئے، جس کو ملنے کے لیے خدا نے اپنے پاس میں قرب خاص میں بلایا اس سے ملنے آئے. لیکن سائندرا یار یہ تو دیکھو، اس سے ملنے آئے کہ جس سے ملنے رب نے، جس کو ملنے رب نے کعبہ قوسین کی منزلوں میں بلایا اور او ادنا کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا. سے ملنے آئے، ذرا غور کریں، جن کی چوکھٹ پہ موت کا فرشتہ آئے تو دستک دے کے پوچھے کہ اجازت ہے اندر آ جاؤ. کیا بات، آپ کے دروازے پہ آپ کی اس بستی میں کبھی موت کا فرشتہ کسی سے اجازت لے کے آیا ہو تو بتا دو. نہیں آیا. تو شور مچانے والوں کان کھول کے سن لو، یہ اجازت لے کے نہیں آتا، اینٹری مار دے گا، پتہ نہیں کب مار دو. موت کا فرشتہ کب آتا ہے اور کب اینٹری مارتا پتہ نہیں ہے، اور سب لوگ منع کر رہے ہیں کہ بغیر اجازت کے آتا ہے. اسے پہلے ہی آلریڈی اجازت مل چکی ہے، جب ٹائم ہو جائے وہیں جاؤ دبا دو اور کام ختم. اور اس کو اللہ نے یہ پاور دی ہے، تھوک میں کام نپٹاتا، تھوک میں یہ ایک دو کر کے، یا ہم جیسے مولویوں کا کام ہے کہ ایک جیسا پڑھے گا دوسرا پڑھے گا نا، یہ تھوک میں اسی وقت میں امریکہ کا نپٹا دے گا، اس وقت میں انڈیا کا تھوک میں نپٹاتا یہ کام. اس کو اللہ نے بڑی پاور دی ہے، اگر اللہ اسے حکم دے نا تو ایک بار میں پوری دنیا کو نپٹا دے. ایک فرشتہ ہے جو ایک بار میں نپٹائے گا، جس کا نام ہے اسرافیل. ایک بار بجائے گا وہ باجا، سور ہے اسی طرح ہے، اسی طرح مان لیجیے ایک بار اللہ حکم دے گا ذرا بجا تو دے، ایسا باجا بجائے گا کہ سب کا باجا بج جائے گا. کیا بات ہے، واہ واہ، حق ہے مفتی صاحب. یہ میرے اپنے انداز کے جملے، بات حق ہے، قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں. نہیں ہے کہ میں ساری ادھر کی کوئی بات چٹکلا مار رہا ہوں، انداز میرا ہے، بات قرآن کل من علیہا فان. اپنی اپنی نفیریے بجانے والوں، اپنی اپنی الگ بجانے والوں سن لو، ایک دن وہ بھی آئے گا. اللہ نے فرشتے کو ایسی طاقت، ایسی پاور دی ہے کہ ایک بار بجائے گا اور سب کو 40 سال کے لیے خاموش کر دے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی کوئی ذات ہے وہ تو تیرے رب کی ذات. کیا بات ہے بھائی مفتی صاحب، کیا بات. ذات تیرے رب کی ذات ہے جو باقی رہے گی. جلسے میں آنے والوں، موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن جب قریب مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آیا ہے، لوگوں وصال کا وقت قریب ہے. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، میرے قریب مصطفیٰ بستر حلالت پہ ہے. حضرت فاطمہ سیدہ کائنات اپنے بابا جان کے پاس کھڑی ہے، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں کھڑی کہتی ہے بابا جان کوئی دروازے پہ دستک دیتا، جا کے دیکھتے تو نظر نہیں آتا. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رام پوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دستک دے رہا ہے. نبی نے فرمایا بیٹی وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے جو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، بیٹے کو یتیم کر دیتا ہے. وہ ہے جو شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے. وہ فرشتہ ہے، وہ اجازت مانگ رہا مجھ محمد کی، اگر میری اجازت ہو تو میرے گھر کے اندر آ. اور قرآن کہتا لا نبی جی اللہ ایغزن لک، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو. تیرا نبی ہے، وہ تیرا نبی ہے کہ موت کا فرشتہ بھی اجازت لیتا ہے اندر آنے کی. اگر جلسے میں آنے والوں کتنی بڑی کی بارگاہ میں حضرت اویس قرنی جب جا رہے ہیں تو ماں نے جو ٹائم دیا ہے اس کا اب ایک پوائنٹ کی بات سنو، بیٹھ جائے تو ایک سبحان اللہ مان لیں گے. سبحان اللہ
اگر آپ بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں بیٹھیں گے تب بھی میں کچھ نہیں کہوں گا جگہ کو دیکھتے ہوئے. لیکن میری جو ٹائم کی سوئی ہے نا وہ بہت تیز چل رہی ہے. آپ بول کے سنیں، آپ ادھر ادھر دیکھ کے سنیں، آپ یہاں رہ کے سنیں، کہیں رہ کے سنیں، میری سوئی چل رہی ہے. اور وہ سوئی جب اپنی جگہ پہنچے گی نا تو پھر آپ کتنا بھی کہو کہ میں نے نہیں بولنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس لیے کہ وقت کی جس نے قیمت نہیں کی نا، جس نے وقت کی قدر نہیں کی نا، پھر وقت اس کی قدر. اس وقت کی بات میں بتانے لگا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات. نہ گھڑی ہے، نہ موبائل ہے، نہ کوئی ٹائم دیکھنے کا سسٹم. ستاروں سے اور سورج کی روشنی سے اندازہ لگایا جاتا تھا ٹائم کیا ہوگا. ماں نے جو ٹائم دیا تھا کریکٹ اس کے مطابق قدرت ویسے کرنی چاہیے، اس کے مطابق. جب وہ دیا ہوا ٹائم مکمل ہو گیا، دیا ہوا ٹائم جب پورا ہو گیا، ایسے تو پتہ چل گیا ماں نے جو ٹائم دیا تھا وہ ٹائم کو بولنے کی وجہ سے ملاقات ویسے اب ملاقات تو ماں کی بات کو عمل اتنی بڑی یار فضیلت مل جاتی اگر ملاقات کرتے. مگر انہیں پتا تھا کہ اگر ماں کو ناراض کر کے یہ فضیلت حاصل کی تو مصطفیٰ نے ٹھکرا دیا تو کیا ہوگا. اگر مصطفیٰ نے ٹھکرا دیا تو کیا ہوگا. لوگوں ذرا غور کرو، ذرہ برابر بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کیا، ذرہ برابر بھی اپنے وقت کو خراب نہ کیا، بلکہ جو وقت دیا تھا اسی وقت میں واپس ہو لیے. گھڑی نہ تھی، ماں سے یہ بھی کہہ سکتے تھے ماں مجھے اندازہ نہ لگا کہ وقت اتنا ہو گیا، تھوڑی دیر اور رک جاتے کہ شاید ملاقات ہو جائے. مگر انہیں پتا تھا ماں کا ادب کرنا یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. واہ بھائی مفتی صاحب. ماں کا ادب کرنا بھی فرمان مصطفیٰ، ماں کا ادب بھی فرمان مصطفیٰ. معلوم ہے آپ کو جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کسی کے ادب نہ کیے، پوری زندگی ہم نے دیکھا ان کا کسی نے. ہاں آپ ذرا سنیں اور آپ کو پتا چلے گا ان جلسوں سے ہمیں ملتا کیا ہے. ادھر دیکھیں آپ ادھر دیکھیں، بس 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 آپ کا آپ خود آپ کو جو ہے ملنا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں. ادب حاصل کریں گے، بولو انشاءاللہ ادب کیا جائے گا. اب مرتبہ دیکھو یہ ادب کر کے واپس آ گئے، لیکن ایسا نہ سمجھنا کہ نبی سے ملاقات نہ ہوئی تو حصہ نہ ملے گا. یہ دنیا والوں کا حصہ نہیں ہے کہ جو موجود ہے اسی کو بالوشاہی مل رہی ہے. یہ مدینے والے مصطفیٰ کے حصے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے بچا دیتے. مدینے والے مصطفیٰ کے حصے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے بچا دیتے. انہیں پتا ہے کہ کون کس حصے کا حقدار ہے، انہیں سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کس کا حقدار ہے. یہ چلے آئے ملاقات نہ ہوئی. آج کا ہوگا بیٹھ کر بات ہے کہ نہیں، بیٹھا رہتا چاہے کچھ بھی ہو جاتا بیٹھا رہتا. تو ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا رہوں گا. لوگوں اگر تمہاری والدین زندہ ہے یہ ہاتھ جوڑ کے مار سکتا ہوں تاکہ کسی کی دعاؤں میں اگر تمہارا کوئی بھی کام بگڑ گیا ہو، مولوی کے پاس بعد میں جانا، پیر کے پاس بعد میں جانا، فقیر کے پاس بعد میں جانا، ولیوں کی بارگاہ میں بعد میں جانا، اپنے ماں باپ سے کہہ دینا کہ ماں ذرا رو کر دعا تو کر دے. اگر تیری ماں کے 2 آنسو نکل گئے نا رب کی بارگاہ میں تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرا بگڑا ہوا کام تیرا مولا بنا دے گا. یہی وجہ ہے ہمارے اسلام میں جو اولڈ ایج ہاؤس ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں نا بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں، ایک طرح کے یتیم خانے، سب سے کم مسلم لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں کہیں گنجائش ہی نہیں. تمہارے یہاں ہوگا، تمہارے مذہب کا ہوگا، ہمارے مذہب میں تو جتنا بوڑھا ہو اتنا ہی بات ہے کہ نہیں. اب آ جاؤ، جب پیدا ہوئی تو بیٹی کی بچی تو نبی کہتے رہے کیا ہے شادی کر دو اس کا ثواب، ماں بن جائے قدموں کے نیچے جنت،
اور اگر یہ ماں پوری ہو جائے اس کے چہرے کی زیارت کر لو تو حج مقبول کا ثواب. عمر بڑی مرتبہ بڑھا کے نہیں بنا. ارے وہ تمہارے ہاں ہوتا ہوگا جب بوڑھا ہو جا تو اس کو تاڑ دان کی طرح اکھاڑ کے پھینک دو. یہ میرا مذہب ہے. بوڑھا ہو جائے تو اس کی زیارت پہ حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا جو اپنے ماں باپ کا چہرہ دن میں کئی بار دیکھے نبی نے فرمایا جتنی بار دیکھے اتنے حج کا ثواب. بولو نا سبحان اللہ. اب مت کہنا اپنی ماں سے کیا ٹکر ٹکر کر رہی ہے, چپ ہو کر بیٹھ جا. تیری ماں جو کہے نا وہ تو چپ ہو کر تو سن لے. یہ جو کہتا کیا ٹکر ٹکر کر رہی ہے باہر اس کی کوئی نہیں سنتا. یہ ٹکر سنتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک شخص دیکھا ہوتا ہے بیان قائل کرتا ہے تو بھی کہتا ہے حضرت میں نے میڈیکل میں لگا تو مجھے کوئی تجربہ تھا نہیں. اس میں نے 12ویں تک پڑھائی کی تھی. اب میڈیکل کر تو لیا, دوائیں کر تو لی, پرچہ پڑھنے میں ڈاکٹر پڑھتے ہوئے ایسی دنیا صاف ہو جب کنسیڈر ہوتی ہے. ایک حکیم کا بچہ نہیں پڑھ سکتا, اس کا ایک کمپاؤنڈر پڑھ سکتا. ایک حکیم سے میں نے بولی تو بولے وہ ہمارے اس میڈیکل سے لینا میں نے اس کے علاوہ نہیں ملے گی. بولے کیوں؟ میں نے جب مولانا ہو کے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اور کس کے سمجھ میں آئے؟ بھائی ان کی اردو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا اللہ ہی جانے. تو بھائی کیا ہے کہنے لگا وہ حضرت میری سمجھ میں نہیں آتی وہ پروسیڈر کیا ڈاکٹر. اب بڑی مشکل سے میں کسی کو واٹس ایپ کرتا تھا پرچہ, جب تک وہ ہجے نکال کے بتاتا تھا تب تک گرا چلا جاتا. بڑی مشکل سے میڈیکل کھلا تھا, میڈیکل بھی فیل ہونے کی کگار تھا. تھا بڑا یار عقل لیکن پھر کیا کہتے کہتے رہا میں آنسو آ گیا. اس کے کہنے لگا بڑا پریشان ہو گیا میں. پھر اچھا کہنے لگا پرچہ پڑھنے آیا تو اب یہ پتہ نہیں کہ دوا یہ کون سی والی کھانے میں. یار ایک میڈیکل میں 500 طرح کی دوا ہے, کیا پتہ کم فلیم کدھر رکھا ہے, دو کہاں رکھا ہے کہ نہیں ہے, زیرو ڈول ایس پی کہاں رکھا کچھ پتہ نہیں نا. اب وہ دیکھو ہمیں تو لگا کہ میڈیکل میں کرنا پڑے گا. پھر کہنے لگا حضرت جو علماء تھا ایک دن اپنی ماں کے پاس گیا, میں نے میڈیکل کی چابی دی دکان پہ, کہا ماں یا تو کہہ دو اس میں کل کو تالا لگا دوں گا یا پھر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرو کہ اللہ میرے قوت حافظہ کو اتنا تیز کر دے کہ میں پڑھنے بھی لگوں اور سمجھنے بھی لگوں. کہنے لگے حضرت میں قسم کھا کے کہتا ہوں 2 مہینہ میں جتنا میں حاصل نہ کر سکا میری ماں نے 8 دن تک مصلے پہ بیٹھ کے دعا کیا ہے کسی بھی ڈاکٹر کا پرچہ آ جائے نظر ڈالتے ہی اس کو پڑھ لیا کرتا. واہ واہ واہ, بولو بھائی بولو. یہ کالم سامنے سے ہٹے کالم یہ غلط ہے, یہ صرف 2 کالم لگائیں. آپ کو کم سے کم یہاں سے 8 سے 7 کالم لگانا چاہیے تھا واپسی کے لیے. پھر بھی میں آپ سے شکایت یوں نہیں کر رہا ہوں کہ جیسے بھی چل رہا ہے کوئی بات نہیں, کالم کے سامنے سے ہٹ جاؤ بیٹا واپسی آئے گی. کیونکہ میری آواز کا مجھے خود نہیں پتا چل رہا. جلسے میں آنے والوں یہ میری دیکھنی آنکھوں بات ہے, کبھی یقین نہ آئے تو آنا رامپور, میں اس شخص سے بھی ملاقات کرا دوں گا, اس میڈیکل والے سے بھی ملاقات کرا دوں گا. ہاں یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مجھ محمد کی دعا جیسے میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے ویسے ہی والدین کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. تیرے دعاؤں کی فیکٹری تیرے گھر میں بیٹھ کے اجمیر جا رہا ہوں اسے ناراض کر کے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہوں اجمیر والا بھی تجھے نگاہ کرے. تیرے دعاؤں کا شجر تیرے گھر میں ہے. ماں کے قدم دبا تلوا دبا کے ماں سے پیار سے کہنا او میری ماں میں بیمار ہوں, ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا لیکن میری دعا سے ابھی میں نا امید نہیں ہوا ہوں. خدا کی قسم اگر ماں دعا کر دینا تو پھر اللہ بیماروں کو بھی شفا دے دیتا. ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو کوہ دور پہ جا کے اللہ سے بات کر لیتے ہیں یہ ہے کلیم اللہ. بولے مولا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا ذرا بتا تو دے. میرا پڑوسی ہوگا تو بڑی یاد نہیں ہوگا نبی کا پڑوسی. میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کتنا بڑا عابد ہوگا, کتنا بڑا زاہد ہوگا, کتنا بڑا متقی ہوگا,
کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا دکھا دے. تو کہا فلاں جگہ چلے جانا، شہر میں اس کی گوشت بیچنے کی دکان. چلے گئے، جا کے دیکھا جیسا